اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل پیر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آج جس ویڈیو کا ریویو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے خواتین کے مزاج پر چاند کا اثر۔ خواتین کے مزاج پر چاند کا اثر تو یہ ایک بلکہ کافی اس پر تو ریسرچ ہو چکی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں تو چاند کے بارے میں مکمل معلومات دیتے ہیں، اور چاند کا جو مزاج ہے، چاند کے اثرات جو ہے نا انسان کے مزاج پر جو پڑتے ہیں، ان کے جو ہے نا کافی حد تک اس پر ریسرچ کی ہے۔ ہماری جو اپنی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ چاند کی جو 13، 14 اور 15 تاریخیں ہیں، ان کا انسانی مزاج پر اثرات کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ تمام انبیاء پر 13، 14 اور 15 کا روزہ جو ہے نا فرض تھا۔ وہ اس لیے کہ چاند کہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو برائی سے بچانے کے لیے، ان کو ان نجس چیزوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض قرار دے دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا مثلاً اپنے مزاج پر کنٹرول نہ رکھ سکیں، کیونکہ چاند 13، 14 اور 15 کی تاریخوں کو انسان کے مزاج پر زبردست جو ہے نا ہٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان قتل، غارت، زنا، گناہ ان دھندوں میں جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے۔ جس کی مثال میں آپ کو ایک سائنٹیفک طریقے سے دوں گا، وہ یہ کہ مد و جزر اکبر بنتی ہیں 13، 14 اور 15 کی رات کو سمندروں میں۔ بہت بڑے بڑے طوفان آتے ہیں سمندروں میں، اس لیے بحری جہازوں کو روک لیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان جس کے اندر 70 سے 80% پانی ہے، تو اس کے مزاج پر بھی تو یہ اثر کرتا ہے۔ چاند 13، 14 کی رات کو زمین کے مرکز کو اپنی طرف جب کھینچتا ہے تو تلاتم سب سے پہلے پانی میں آتا ہے۔ تو وہ پانی جب سمندر میں مد و جزر اکبر اصغر بنتی ہیں، تو ایک انسان جس کے اندر 70 سے 80% پانی ہے، تو اس کے مزاج پر بھی تو اثرات آتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک بات ہے۔ تو اس طرح انسان مردوں پر بھی یہ اثرات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع عورتیں ہیں، تو عورتوں کے مزاج پر یہ چاند کے جو اثرات ہیں، جب خواتین کا مزاج پورا سال چاند کے زیر اثر رہتا ہے۔ چاند جب مختلف بروج میں داخل ہوتا ہے تو یہ مزاج بھی اسی طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ تو جب چاند مختلف برجوں میں داخل ہوتا ہے تو اس طرح عورتوں کے مزاج پر بھی مختلف جو ہے نا اثرات آتے ہیں۔ خواتین جو شادی شدہ ہیں، اگر ان کے حمل ٹھہرنے کے دوران چاند مذکر برجوں میں تھا، تو ان کو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اگر عورتیں چاہیں کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کریں تو وہ اس پر عمل کریں، چاند کی رفتار پر۔ چاند اگر حمل ٹھہرنے کے دوران مذکر برج میں تھا، مذکر برج میں سے کسی کے ساتھ برج میں تھا، تو ان کا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اور مذکر برج کون سے ہیں؟ حمل، اسد، میزان اور ذلو۔ حمل، اسد، میزان اور ذلو یہ اپنا مذکر برج ہیں۔ اگر چاند عورت کے حمل ٹھہرنے کے دوران مؤنث برج میں تھا، تو پھر عورت کو بچی ہی پیدا ہوگی۔ تو مؤنث برج کون ہیں؟ ثور، سرطان، عقرب اور جدی۔ ثور، سرطان، عقرب اور جدی۔ ہاں، اگر حمل ٹھہرنے کے دوران عورت کا چاند جو ہے نا منقلب برج میں تھا، تو پھر عورت کے تقریباً 99% چانس ہوتے ہیں حمل ضائع ہونے کے، تو وہ حمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو منقلب برج ہیں وہ ہیں جوزہ، سنبلہ، قوس اور حوت۔ جوزہ، سنبلہ، قوس اور حوت۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ چاند کی رفتار دیکھ کر ان برجوں میں اپنے خاوندوں کے ساتھ ملاقات مت کریں، ورنہ تو
یہ اثرات ایسے ہوگا کہ بچہ ہجڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، خسنا، تو اس لیے ان عمل میں دور رہنا چاہیے۔ اگر عورتیں بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا چاہتی ہیں تو پھر چاند کی رفتار اور برجوں میں داخلے کو چارٹ ان کو دیکھنا چاہیے۔ وہ چارٹ بھی ہم بہت جلد اس میں متعارف کرا دیں گے، بلکہ میں چاند کی مکمل ٹیبل لگا دوں گا۔ میں تو ریچہ بناتا ہوں، ریچہ ہم جو ہے نا مثلاً وہ فروخت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہم یہاں نہیں لگاتے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو معلومات تو دے دی۔ اگر کوئی مثلاً اس میں دلچسپی رکھتا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو ڈھونڈ لے گا۔ اگر خواتین چاہتے ہیں کہ ان کے مزاج پر چاند کا کیا اثر ہے، تو وہ ایک طریقہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ ایسے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کو پتہ ہوگا، چل جائے گا کہ چاند ہماری کون کون سے مزاجی کیفیتوں پر اثر کرتا ہے۔ مثلاً اگر ایک عورت کو چاند کی 14 تاریخ کو حیض آتا ہے تو پھر دوسرے چاند کی 14 تاریخ کو دوبارہ حیض آئے گا۔ برج جو 14 تاریخ کو جس برج میں چاند تھا تو 28 دنوں میں پھر بھی اسی برج میں ہوگا اور اس کو پیریڈ آ جائے گا۔ تو یہاں ہم تو دیہاتوں میں رہتے ہیں، یہ تو دیہاتوں میں عام ہی ہے کہ یہ جو بھائی اس عورت کو چوتھ کی 14 کو 13 کو 12 کو 6 کو 9 کو یہ پیریڈ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیجانی کیفیت، میلانی کیفیت اور غم، ڈپریشن، سر درد، یہ کوئی بھی مثلاً کیفیت انسان پر ہو، یا حشاش بشاشی کی، خوشی کی لطیف طبیعت، اور اس کے علاوہ وہ ان تاریخوں کو نوٹ کر لیں کہ جب وہ ان کو یہ ایسی کیفیت طاری ہو تو پھر ٹھیک اسی ماہ چاند کی اسی دنوں میں ویسی ہی کیفیت طاری ہوگی۔ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر عورتیں یہ اپنا نوٹ کر لیں تو ایک سال میں بلکہ پوری زندگی میں آنے والی کیفیات چاند کے اتار چڑھاؤ سے وہ دیکھ سکتی ہیں۔ اور یہ اگر مثلاً چاند ایک آج انہوں نے حالت پر جائزہ لیا اور اس حالت کو نوٹ کر کے انہوں نے رکھ دیا، تو پھر چاند کی اسی تاریخ کو اسی برج میں چاند ہوگا تو عورت کی حالت وہی ہوگی جو پچھلے چاند کی تاریخوں میں تھی۔ یہ اگر عورتیں نوٹ کر لیں تو وہ جو پڑھی لکھی عورتیں وہ تو اس کو جلدی سمجھ جائیں گی، تو وہ نیکسٹ ایئر بلکہ پوری زندگی میں چاند کی اسی ڈیٹ میں اس کو ویسی ہی کیفیت ہوگی۔ تو یہ ہے چاند کے خواتین کے مزاج پر اثرات۔ تو مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ اثر کرتے ہیں کیونکہ عورتیں بڑی لطیف ہوتی ہیں، اور اس لیے ان کے مزاج پر چاند کا اثرات بہت زیادہ ہے۔ جو جتنا زیادہ لطیف ہوگا چاند اس کے مزاج پر اتنا زیادہ اثر کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔